بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسل اسلامک ٹروتھ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی مقبولیت اور حقانیت سے متعلق۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام پر ایمان لانے کی کیا جزا ہے اور انکار کرنے کی کیا سزا ہے؟ دین اسلام پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اسلام اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین یعنی نظام زندگی ہے، جس کا آئین قرآن حکیم ہے۔ اس پر مکمل ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اسلام ہے، یا دوسرے الفاظ میں اسلام مسلمانوں کا دین یا نظام زندگی ہے، جس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کی حاکمیت اعلیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اسلام وہ دین یا نظام حیات ہے جس میں حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کے نام اللہ کے آخری پیغام یعنی قرآن مجید کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے آخری اور مکمل دین ہے جو انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور آج کی سسکتی ہوئی انسانیت کو امن اور سکون کی دولت عطا کرتے ہوئے دنیاوی کامیابی کے ساتھ اخروی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دین کامل کر دیا گیا اور قرآن و احادیث کی شکل میں ایک نسخہ کیمیا قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے عطا فرمایا گیا، جس میں ان کی تمام ذہنی اور قلبی بیماریوں کی شفا اور تمام دنیوی و اخروی مسائل میں ان کے لیے رہنمائی ہے۔ اب اسی آخری نسخہ یعنی شریعت مصطفی کو اختیار کرنا تمام انسانوں پر لازم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس لیے آج اسلام سے مراد حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لی جائے گی۔ جو شخص آپ کی شریعت کو تسلیم کرتا ہے، ان تمام باتوں کو مانتا ہے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہیں، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و اناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ضیاءکاروں سے ہے۔ کسی بھی نظام کی حقانیت و سچائی تین طرح معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک، اس کا واضح یعنی بنانے والا کون ہے۔ دو، دین و دنیا کے مسائل کس قدر جامع ہیں۔ تین، اس کی افادیت و نفع کیا ہے۔ جب ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اسلام کی صداقت و حقانیت بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ دنیا میں جتنے نظام ہیں ان سب کے بنانے والے انسان ہیں، اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر دین اسلام اس کا بنانے والا خود رب العالمین ہے جو اپنے بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے، اس کے کسی کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت و فلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یہ نظام اسلام تعلیم فرمایا اور ہر نبی نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، مگر زمانے کی ضروریات کے بدلنے سے اس کے بعض احکام بدلتے رہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس نظام کو حتمی شکل دے کر قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو عملاً نافذ کر دیا۔
اور اپنے عمل کے ذریعے اسلامی قوانین کی مزید وضاحت کر دی، جو کہ حدیث اور سنت کے نام سے ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی مذہب کے بانی میں نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ایسی روشن کہ سر سے قدم تک اعضاء کی تفصیل اور اندرونی بیرونی زندگی کے تمام حالات و واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اصحاب نے اس طرح بیان فرما دیے کہ کوئی بات نہ چھوڑی۔ آج اگر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں وغیرہ سے سوال کیا جائے کہ تم اپنے پیشواؤں کی سوانح حیات از ابتدا تا انتہا ثبوت کے ساتھ بیان کرو تو نہیں کر سکتے۔ ہندو تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جس پر وید آیا وہ انسان بھی تھا یا نہیں، کیونکہ ہندوؤں میں سے بہت سے لوگ آگ پانی پر وید کا نزول مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ کے صحابہ نے آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر اقدس پر، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام اولاد آدم کے آپ سردار ہیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص بھی میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، احمد نے روایت کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں انبیاء کرام علیہم السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اسلام کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کا حل موجود ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دفن ہونے تک، بلکہ اس کے بعد مال وراثت تقسیم ہونے تک کے تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو کسی نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں، صرف عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام کی افادیت کا یہ حال ہے کہ اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے عرب کے وہ لوگ جو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل تھے، اپنی انسانیت کھو چکے تھے، نہایت معزز اور انسان گر ہو گئے، جانوروں کو چرانے والے انسانوں کو تہذیب سکھانے والے بن گئے، قذاقی کرنے والے نگہبان عالم بن گئے، اور آج ہم ہیں کہ اسی اسلام سے عملاً لاپرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی عزت، امن، خوشحالی، سکون قلب اور آخرت کی بھلائی سب کچھ مل سکتا ہے، بشرطے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ بلا شبہ اسلام سارے دکھوں کی دوا اور کائنات کی ہر شے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ انتظار کریے، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، اور انشاءاللہ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قادیانیت کو کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملے اور وہ اپنے آپ کو ذلیل ہوتا دیکھیں اور دنیا سے، پوری دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جائے، ہماری کوشش ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا ساتھ دیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کر کے قادیانیت کو انہی کی کتابوں سے بے نقاب کر کے اور ان سب کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ آپ سب دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔